عمران خان کے فیصلوں کے ساتھ پی ٹی آئی کے اندر اور پی ٹی آئی کے باہر طاقتور حلقوں کی طرف سے کیا سلوک ہوتا ہے، یہ ایک اہم ترین موضوع ہے۔ علی امین گنڈاپور اور شیر افضل مروت کے درمیان آخر کیا تعلق تھا؟ شیر افضل مروت کی مدد علی امین گنڈاپور اور علی امین گنڈاپور کی مدد شیر افضل مروت صاحب کر رہے تھے۔ السلام علیکم، یہ ہے آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ تحریک انصاف کے محاذ پر کافی ساری خبریں گردش میں ہیں۔ کچھ خبروں کا تعلق پروپیگنڈے کی ڈائمنشن سے ہیں اور کچھ خبروں کا تعلق عمران خان کے بالکل واضح اور دو ٹوک فیصلوں کے ساتھ ہے۔ عمران خان کے فیصلوں کے ساتھ پی ٹی آئی کے اندر اور پی ٹی آئی کے باہر طاقتور حلقوں کی طرف سے کیا سلوک ہوتا ہے، یہ ایک اہم ترین موضوع ہے۔ اور اگر صحافت کا کوئی طالب علم اور سیاست کا کوئی طالب علم بعد کے ایام میں عمران خان کے فیصلوں کی تشریح کے حوالے سے پاکستانی ذرائع ابلاغ کا جائزہ لے گا تو اسے پروپیگنڈے کے حوالے سے مختلف ضابطوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ حالیہ دنوں کا اہم ترین فیصلہ یہ ہے کہ عمران خان نے تحریک انصاف کے ایک اہم ترین رہنما علی امین گنڈاپور پر نظر کرم فرمائی ہے اور علی امین گنڈاپور کی سے خیبر پختونخوا کی صدارت کو چھین لیا ہے۔ صدارت کو چھین لیا ہے کہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ذرائع ابلاغ میں، اور ایک خاص نوع کی خبر ایک زاویہ بند طریقے سے پیش کی جاتی رہی ہے۔ اگرچہ اس میں یہ زاویہ تو ٹھیک ہے کہ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے عدم اطمینان کی ایک لہر پی ٹی آئی کے ورکرز میں اور لیڈرشپ کی سطح پر موجود ہے، اور علی امین گنڈاپور کے حوالے سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہے۔ مگر یہ بات تحریک انصاف کے حلقوں میں کیسے لی جا رہی ہے، کیسے بیان کی جا رہی ہے اور اسے استعمال کیسے کیا جا رہا ہے، دو سطحوں پر۔ پہلی سطح تو یہ ہے کہ طاقتور حلقے اس کھیل کو کیسے دکھانا چاہتے ہیں، اور دوسرا اس کا زاویہ یہ ہے کہ پاکستان کی وہ سیاسی جماعتیں جو اب منظم طور پر سوشل میڈیا کے مورچوں کو سنبھال چکی ہے، جن میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این شامل ہیں، اور جو حکومتی اتحاد ہے، وہ اس معاملے کو کیسے دکھانا چاہتے ہیں۔ تو یوں یہ دونوں سطحوں پر اس کو دکھایا جانا الگ الگ طرح سے ہیں، اس کے الگ الگ نتائج وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر بنیادی معاملہ خود تحریک انصاف کا ہے، عمران خان کا ہے کہ عمران خان نے علی امین گنڈاپور سے یہ جو صدارت لینے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے مضمرات کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہے، اس کی تہداریاں کیا ہیں۔ علی امین گنڈاپور بنیادی طور پر شکوک کے دائرے میں ہے۔ 26 نومبر کے واقعے کے بعد یہ شکوک بہت زیادہ تیز رفتار ہو گئے، اس کے سائے بہت زیادہ گہرے ہو گئے۔ اگرچہ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے عمران خان کی گرفتاری کے بعد اور 8 فروری کے انتخابات میں صوبہ خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ سنبھالنے کے بعد، جبکہ وہ پی ٹی آئی کے صوبائی صدر بھی تھے، دونوں مناصب کو ایک جگہ جمع رکھنے کے بعد شکوک بڑھتے ہی چلے گئے۔ معاملہ یہ تھا کہ علی امین گنڈاپور نے اس احتجاجی سیاست کو جس طرح لیڈرشپ دی تھی، اور اس کے ساتھ ورکرز کی جو توقعات تھی اس کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسا بھی تھا کہ تحریک انصاف کے وہ رہنما جو 8 فروری کے انتخابات سے پہلے اور بعد میں اسٹیبلشمنٹ کے رگڑے میں آئے تھے، بہت زیادہ مظالم کا سامنا کیا تھا، جیلوں میں گئے تھے اور ان کے گھروں پر چھاپے پڑے تھے، بہت زیادہ جو پریشانیوں میں مبتلا ہوئے تھے، وہ بھی علی امین گنڈاپور پر اپنا عدم اطمینان ظاہر کر رہے تھے۔ یہ عدم اطمینان بعد میں 26 نومبر کو بہت زیادہ ہو گیا، اور اس میں جو بنیادی مسئلہ تھا وہ یہ کہ عمران خان کی جو اہلیہ محترمہ بشریٰ بی بی صاحبہ ہے، وہ بھی اس پورے کھیل کے اندر شامل ہوئی، اور بدقسمتی یہ رہی کہ تحریک انصاف کے حلقوں سے وہ باتیں کی جاتی رہی جو بنیادی طور پر حکومتی حلقوں سے ہو رہی تھی۔ محسن نقوی جو ہمارے وزیر داخلہ ہے پاکستان کے، اور اس فارم 47 کی حکومت میں کیسے آ ٹپکے ہیں سب جانتے ہیں،
انہوں نے بار بار بتکرار بسد اصرار یہ کہا کہ مذاکرات کی ناکامی کی ذمہ داری ایک خاتون پر عائد ہوتی ہے. یہ خاتون کوئی اور نہیں بشریٰ بی بی صاحبہ تھی. یہی بات پاکستان کے وزیر اطلاعات کر رہے تھے تارڑ صاحب، اور یہی بات حکومتی حلقوں کی مختلف وہ شخصیات جو میڈیا پر رہنے کی ہمیشہ خواہش مند رہتی ہے وہ بھی کر رہی تھی. اب بدقسمتی یہ تھی کہ جو بات حکومتی حلقوں سے ہو رہی تھی وہی بات پی ٹی آئی کے حلقوں سے بھی ہو رہی تھی، اور پی ٹی آئی کے جن حلقوں سے ہو رہی تھی وہ سب وہ لوگ تھے جو علی امین گنڈاپور کے مقربین تھے. بدقسمتی یہ رہی کہ اس کھیل کے دائرے میں شیر افضل مروت جو پہلے سے ہی شامل تھے اور جن کے بارے میں بہت ساری سرگرمیوں پر پہلے ہی سے سوالات تھے، وہ بھی وہی بات کر رہے تھے جو کم و بیش علی امین گنڈاپور کر رہے تھے. شیر افضل مروت کی مدد علی امین گنڈاپور اور علی امین گنڈاپور کی مدد شیر افضل مروت صاحب کر رہے تھے. علی امین گنڈاپور اور شیر افضل مروت کے درمیان آخر کیا تعلق تھا، اور وہ کیوں ایسی گفتگو کر رہے تھے جس کا بالواسطہ اثر بشریٰ بی بی صاحبہ کے اس موقف پر پڑتا تھا جو وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے اقدام کے حوالے سے ایک موقف کی صورت میں اختیار کر چکی تھی. بدقسمتی یہ بھی رہی کہ بشریٰ بی بی صاحبہ پر بالواسطہ طور پر جو شکوک کا ایک دائرہ بنایا جا رہا تھا اور شکوک کے جو سائے گہرے کیے جا رہے تھے، اس میں جو بنیادی نکات تھے وہ سرکاری حلقوں اور پی ٹی آئی کے ان حلقوں کے مشترک تھے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ ساری باتیں عمران خان جیل کے اندر رہ کر اسی طرح محسوس کر بھی رہے تھے یا نہیں، لیکن جو لوگ بھی عمران خان کو بریفنگ دے رہے ہوں گے وہ یقیناً جتنی بھی بریفنگ دے پاتے ہوں گے اس میں علی امین گنڈاپور کے حوالے سے سوالات کا پیدا ہونا فطری ہے. اگرچہ ہمیں عمران خان کے مختلف اوقات میں جو 26 نومبر سے پہلے کے واقعات ہیں اس حوالے سے تواتر سے ایک موقع ملتا ہے کہ وہ علی امین گنڈاپور کا دفاع کرتے رہے ہیں، اور ایک موقع پر تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو علی امین گنڈاپور پر اعتماد نہیں رکھتا وہ ہماری پارٹی سے فارغ ہے. لیکن اب علی امین گنڈاپور سے صوبائی صدارت لے لی گئی ہے، اور صرف یہ فیصلہ اہم نہیں ہے کہ علی امین گنڈاپور سے صدارت لے لی گئی ہے، بلکہ اب جو عمران خان کی نظر انتخاب ہے وہ جن لوگوں پر پڑ رہی ہے اس سے وہ ذہن واضح ہوتا ہے جو عمران خان مستقبل قریب میں اختیار کرنے والے ہیں یا اپلائی کرنے والے ہیں یا اپنانے والے ہیں. انہوں نے جن صاحب کا انتخاب کیا ہے خیبر پختونخوا کی صدارت کے لیے وہ جنید اکبر صاحب ہے. جنید اکبر ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیس سمجھا جاتا ہے. انہوں نے قومی اسمبلی میں جب اپنی اپیرنس دی تھی پہلی تو جس طرح کی گفتگو کی تھی وہ گفتگو آج بھی کارکنان کے ذہنوں میں گونجتی ہے، اور تحریک انصاف کے تمام وہ میڈیا آؤٹلیٹس جو سوشل میڈیا پر ہیں یا جو ہینڈلز ہیں ان میں ان الفاظ کی گونج گمک کو محسوس کیا جاتا ہے. پی ٹی آئی کے ورکرز اس گفتگو کو بے حد پسند کرتے ہیں. تو جنید اکبر صاحب کی انٹری اس حوالے سے دوسرا معنی خیز قدم ہے، یعنی علی امین گنڈاپور کی رخصتی اور جنید اکبر کی اس کھیل میں جو انٹری ہے وہ دونوں ہی معنی خیز ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان جن لوگوں کو منتخب کر رہے ہیں ان میں عالیہ حمزہ کا بھی نام آ رہا ہے. یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے کافی ساری قربانیاں دی ہیں تحریک انصاف کے لیے. تو تحریک انصاف میں وہ چہرے جو موجودہ نظام کے حوالے سے قدر باغیانہ تاثر رکھتے ہیں، اگرچہ یہ باغیانہ تاثر نہیں ہے، یہ مزاحمانہ تاثر ہے، لیکن جو مزاحمت اختیار کر سکتے ہیں وہ لوگ نئے تیوروں کے ساتھ سامنے لائے جا رہے ہیں. ایک اور پہلو جو آپ خاص طور پر محسوس کریں گے کہ پی ٹی آئی اپنے نیریٹو پر واپس آ رہی ہے. 26 نومبر کے واقعے کے بعد جس طرح کا قومی ماحول بنا دیا گیا تھا اور اس میں خود پی ٹی آئی کے لوگ جس طرح گھروں میں داخل ہوئے تھے الٹے قدموں غلط حکمت عملی کی باعث، اور وہ غلط حکمت عملی جس سطح پر تھی وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو باہر کی قیادت ہے ان کی طرف سے اختیار کی گئی تھی، اور اس میں جو بنیادی کردار تھا وہ علی امین گنڈاپور کا تھا. تو بہرحال پی ٹی آئی کا ورکر بھی اب ایک انگڑائی لے رہا ہے، اور عمران خان بھی اپنی حکمت عملی کے جو
کارڈز ہیں وہ الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔ اب ہم یہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ 8 فروری کو فوکس کر رہے ہیں، ہم دوبارہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ احتجاج کی طرف اپنے دماغ کو اپلائی کر رہے ہیں، ہم یہ دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان قیادت کے چہروں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو مزاحمت کے لیے کمر بستہ ہے، جو ایک ورثہ پیدا کر چکے ہیں مزاحمت کا، اختلافات کا اور اس حکومت کے حوالے سے اپنے اقدامات کا۔ تو اب اس پوری سچویشن کے ساتھ، اس پوری صورتحال کے ساتھ عمران خان آئندہ دنوں کے لیے ہمیں بروئے کار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو بنیادی چیزیں ہو چکی ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف مذاکرات سے نکل چکی ہے، مذاکرات کے جال میں وہ اب مزید پھنسنا نہیں چاہتی۔ یہ بات اہم ہے کہ جن 2 حوالوں سے تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ کمیشن قائم ہو، جس میں 9 مئی ہے، جس میں 26 نومبر ہے، اس حوالے سے گورنمنٹ کسی بھی سطح پر کمیشن قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب ہم لفظ گورنمنٹ استعمال کر رہے ہیں تو ہم دراصل طاقتور حلقے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ بنیادی طور پر ایک بہاڑ، چال اور آڑ ہے۔ اصل حکومت کوئی اور ہے، اور ظاہر ہے وہیں سے یہ فیصلہ نہیں ہونے دیا جا رہا۔ تو بنیادی طور پر ان کمیشنز کے قیام میں آخر کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے اور کیوں؟ کمیشنز عام طور پر کوئی اچھی تاریخ بھی نہیں رکھتے، کمیشن سے کبھی کوئی نتیجے بھی نہیں نکلے، کمیشنز کے اندر کبھی کوئی فیصلے بھی نہیں ہوئے، معاملات لٹکے ہوئے رہتے ہیں، پھر بھی تحریک انصاف کی طرف سے مطالبات ہے اور پھر بھی طاقتور حلقے اس مطالبے کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو آخر کیوں؟ کیا ساری چیزیں اس کمیشن پر ریکارڈ کا حصہ بن کر جو موجودہ حالات میں موقف اختیار کیے گئے سرکاری سطح پر وہ سب کو دھچکا پہنچانے کے باعث بنیں گے؟ کیا وہ ریکارڈ اتنا اہم ہے کہ اگر وہ منظر عام پر آ گیا یا ریکارڈ کا حصہ بن گیا یا کمیشن کی سطح پر زیر بحث آ گیا تو یہ سارا جو پورا غبارہ پھلایا گیا ہے وہ پھٹ جائے گا؟ ہم نہیں جانتے کہ آخر کیا بات ہے، لیکن کمیشن جو ماضی میں کوئی قابل اعتبار یا قابل اعتماد تاریخ بھی نہیں رکھتے، ان کمیشنز کے قیام میں بھی حکومت متعمل ہے، حکومت مزاحم ہے، حکومت ہچکچا رہی ہے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ کمیشنز کسی نہ کسی حوالے سے طاقتور حلقوں کو یا حکومت کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو بہرحال حکومت سے کس کے ساتھ مذاکرات کے اس چنگل سے پی ٹی آئی نکل رہی ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بدل رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر علی امین گنڈاپور سے صوبائی صدارت لے لی گئی ہے تو مستقبل قریب میں یا بہت اگر آگے بھی گئے تو تھوڑے عرصے میں ان کی وزارت اعلیٰ بھی خطرے میں آ جائے گی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور میں 3-4 چیزیں نمایاں ہو گئی ہے۔ نمبر 1، وہ جہاں پسند بن گئے ہیں، وہ اپنے منصب سے چمٹے ہوئے رہنا چاہتے ہیں، وہ بہت لوکل پولیٹکس میں انوالو ہو رہے ہیں اور اس کا اثر پی ٹی آئی پر پڑ رہا ہے۔ تیسرے یہ کہ انہوں نے اب تک جو احتجاجی سیاست کا بیڑا غرق کیا ہے پی ٹی آئی کا، اس میں جو ان کے حوالے سے ریزرویشن ہے وہ پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مستقبل میں ان کی وزارت اعلیٰ کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ اب یہاں میں ایک پہلو اختتامی بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کے بعد ہم پھر کسی اور موضوع کے حوالے سے آپ سے ملیں گے۔ بہت سارے موضوعات اس وقت زیر بحث ہے، امریکہ میں کافی چیزیں ہو رہی ہے، سندھ کی سطح پر بہت ساری باتیں ہیں، ڈاکٹر فریال تالپور صاحبہ کا نیب کا کیس ختم ہو گیا ہے، اس کے علاوہ ڈونلڈ ڈو کی رخصتی ہے، بہت سارے موضوعات ہیں، عدالتی محاذ پر بہت سارے واقعات ہیں۔ جسٹس منصور شاہ نے آج 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ اشارے دیے۔ اس کے علاوہ جو ایڈیشنل رجسٹرار کا جو توہین عدالت کا معاملہ تھا، اس معاملے میں بھی جو ہے وہ اگرچہ ان کا جو معاملہ ہے وہ وائنڈ اپ کر دیا ہے یہ کہہ کر کہ ان سے نادانستگی میں توہین عدالت ہوئی ہے، مگر یہ معاملہ چیف جسٹس کے پاس بھیجا گیا ہے اور انڈائریکٹلی جو عدلیہ ہے وہ عدلیہ پر ہی عدم اعتماد کرنا شروع ہو چکی ہے۔ ججز کے حوالے سے ریزرویشن کے شکار ہو چکے ہیں اور وہ اس مقدمے میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کی بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو زیر بحث آنے چاہیے۔ یہ موضوعات کا ایک طوفان ہے، لیکن ہم پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ جو کھیل چل رہا ہے اس کا ایک سب سے اہم دائرہ ہے وہ میں یہاں آپ کے سامنے عرض کر دوں
کہ اب یوں لگتا ہے کہ طاقتور حلقوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے خبروں کو روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی خبریں رک پا رہی ہیں۔ اب پروپیگنڈے کی ایک نئی شکل ہم دیکھ رہے ہیں جس کا حالیہ اظہار موجودہ مین اسٹریم میڈیا میں ہے۔ مین اسٹریم میڈیا پر اب زیادہ انحصار پیدا کرنے کی حکمت عملی سے کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلا پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے اطلاعات کا بہاؤ ایک پیدا کیا جا رہا ہے، بجائے یہ کہ خبروں کو روکا جائے زیادہ خبریں دی جائے اور اس میں خبروں کو دھندلا دیا جائے۔ جو حقیقی خبریں، جو سچی خبریں، جو درست خبریں، جو معاشرے پر اثر انداز ہونے والی خبریں، ان خبروں کو زیادہ خبروں کے بہاؤ میں مدھم کر دیا جائے، ناقابل توجہ کر دیا جائے، غیر اہم بنا دیا جائے، یہ پہلو ہے۔ اور جو تیسرا پہلو ہے وہ یہ کہ مس ڈائریکشن اور مس انفارمیشن کا ایک سیلاب لایا جائے۔ ماضی میں اس حوالے سے بہت زیادہ فلسفیانہ کام ہو چکا ہے۔ اگر آپ ایڈورڈ سعید کو پڑھیں جنہوں نے کورنگ اسلام ایک کتاب لکھی تھی جس میں اسلام اور مغرب کے درمیان ایک خاص طرح سے جو پروپیگنڈے کی جنگ لڑی جاتی ہے اس کا ایک پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ اسی طرح اگر آپ نوم چومسکی کو پڑھیں یا اس سے بھی ذرا پہلے ایلون ٹوفلر کی کچھ کتابیں اگر آپ پڑھیں جس میں فیوچر شاک شامل ہے، تو یہ بات فلسفیانہ سطح پر طے ہو گئی تھی کہ جو آئندہ کی دنیا ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور اب یہ دنیا بھی بہت آگے جا چکی ہے، یعنی جس وقت ایڈورڈ سعید یہ باتیں سوچ رہے تھے، جس وقت نوم چومسکی یہ باتیں لکھ رہے تھے اور جس وقت ایلون ٹوفلر یہ بات کہہ چکے تھے 80s کے عشرے میں، تو اس وقت کا جو معاشرہ انہوں نے کنسیو کیا تھا فیوچر میں وہ یہ والا نہیں تھا، وہ اس سے بہت پہلے والا تھا۔ اب ہم جس ایرا میں داخل ہو گئے ہیں وہ تو ان کے حاشیے خیال میں نہیں تھا، اور اب جو آنے والا ہے وہ تو شاید کسی کے بھی حاشیے خیال میں نہ ہو۔ تو بہرحال ان لوگوں نے جو کنسیو کیا تھا اس میں ایک نتیجہ جو انہوں نے اخذ کیا تھا جو آپ کو کامن ملتا ہے وہ یہ کہ آئندہ دنوں میں کوئی اطلاعات کو روک کر شاید ریاستیں کامیاب نہ ہو، اور بنیادی طور پر اطلاعات کا جو سیلاب ہے وہ پیدا کر کے حقیقی خبروں کو روکا جا سکے گا، یعنی وہ خبریں جو اہم ہیں، وہ خبریں جو مبنی بر صداقت ہے، وہ خبریں جو طاقتور حلقوں کے چہروں کو نوچتی ہیں، وہ خبریں جو استعمار کو واضح کرتی ہیں، وہ خبریں جو اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ کے ان پلیئرز کو واضح کرتی ہیں جو ایک جبر مسلط کر چکے ہیں، وہ خبریں جہاں ڈیموکریسی کو اس کی اصل شکل میں لانے کی کوئی جد و جہد ہے اور اس سے پیدا ہوتی ہے۔ ان خبروں کا راستہ روکنے کے لیے مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کا ایک سیلاب لایا جائے گا، کیونکہ ان خبروں کو جو حقیقی خبریں ہیں وہ روکنا نئے اطلاعاتی بہاؤ میں، ٹیکنالوجی کے نئے دور میں ممکن نہیں ہوگا۔ تو حالیہ دنوں میں یہ رجحان میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو مین اسٹریم میڈیا ہے، ایکسپریس شامل ہے، جنگ گروپ شامل ہے، دیگر گروپس ہیں، وہاں پر پی ٹی آئی کے حوالے سے اب جس قسم کی خبریں دی جا رہی ہے وہ پروپیگنڈے کے ذیل میں آتی ہے، وہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے ذیل میں آتی ہے، اور زیادہ تواتر سے یہ کام اب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس پر نظر رکھیے گا، نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔